السلام علیکم۔ پلیز دروازہ کھول دیں، ہم مر جائیں گے، بہت سردی ہے۔ وہ بیرونی دروازہ پیٹتی اندر بیٹھے ہوئے بے حسی لوگوں سے تھی، جو سوات کی کڑکتی سردی میں اسے بغیر چادر کے باہر نکال کر خود اندر گرم ماحول میں پرسکون تھے۔ 2 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا تھا اور وہ یتیم لڑکی بنا چادر کے سخت سردی میں کھڑی مسلسل دروازہ بجاتے ہوئے ان کی فریادیں کر رہی تھی کہ اچانک اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے دلاویز نے پیچھے ڈر کے مارے دیکھا تو آنکھیں منظر پر ساکت ہو گئیں۔ حاذق خانزادہ 4 سال بعد اس کے سامنے تھا، جو نکاح کی رات اپنا حق وصول کر کے اگلے دن بیرون ملک چلا گیا تھا، جس کے بعد وہ اس کے گھر والوں کی ٹھوکروں پر جی رہی تھی۔ حاذق، تم پر مجھے سب سے زیادہ یقین ہے اور میں جاتے ہوئے اسے کسی ایسے انسان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں جس پر مجھے سب سے زیادہ بھروسہ ہو۔ ہسپتال کے سرد کمرے میں اس کے جذبات بھی سرد ہو چکے تھے۔ اس کی ماں نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ وہ جانتی تھی یہاں پر کیا بات ہونے جا رہی ہے۔ انہوں نے دنیا دیکھ رکھی تھی اور کچھ اندازہ تو حاذق کو بھی تھا، لیکن جسے اندازہ نہیں تھا وہ تھی دلاویز۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جاتا ہوا آخری سانس لیتا ہوا وہ شخص اس کا باپ تھا۔ ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال بیت چکے تھے۔ اس کی کل کائنات اس کا باپ ہی تھا۔ میں نے 17 سال اس کو ماں کے بغیر کیسے پالا ہے میں ہی جانتا ہوں، جس کی حفاظت کرنا اور پالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ حاذق، یہ میری جان کا سب سے عزیز ترین حصہ ہے، انہوں نے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بیٹی کو کہا تھا، جو چپ چاپ پلکیں جھکائے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر سب جواب دے چکے تھے۔ جگر کا وہ عارضی مسئلہ ان کا وہ خواب پورا کرنے جا رہا تھا جو کئی سال سے وہ دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی سے ملنا چاہتے تھے اور باقول دلاویز کے وہ اس کی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ دلاویز اکثر کہا کرتی تھی، بابا، جتنی محبت آپ کو اماں سے ہے اتنی ہم سے نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں سے ان کی محبت کی شراکت داری برداشت نہیں کرتی تھی۔ ماں کی محبت تو اس نے دیکھی نہیں تھی، مگر وہ اپنی ماں کی اس قربانی کے لیے احسان مند تھی۔ اس کی ماں نے اسے پیدا کرتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دی تھی۔ کیا یہ کم احسان تھا؟ مگر محبت جو اسے باپ سے تھی وہ دنیا میں کسی اور سے نہیں تھی۔ صرف باپ ہی اس کا دوست تھا، اس کا خاندان، اس کا بھائی اور اس کا غمگسار تھے۔ پچھلے کئی سالوں سے ان کا جگر کام کرنا چھوڑ گیا تھا اور اب جگر ٹرانسپلانٹ کے بعد بھی آپریشن کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹرز نے اگلے 48 گھنٹے خطرناک بتائے تھے اور صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ ان 48 گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم ان کی موت ہو سکتی ہے۔ زندگی کی کوئی امید باقی نہیں تھی اور وہ جانتے تھے کہ کل کا سورج وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں دیکھ سکیں گے۔ بیٹی جانتی تھی کہ وہ یتیم ہونے والی ہے اور اس کے باپ کو فوراً اس کے لیے سہارا چاہیے تھا۔ عمر بھی کم تھی اور وقت بھی کم تھا۔ کوئی ایسا انسان جو اس کے لیے قابل اعتماد ہو۔ وہ حاذق کا ہاتھ تھام کر اس اعتبار سے کہہ رہے تھے۔ خان نے بے یقینی سے ہاتھ کھینچتے چاہے، لیکن جب چچا کے سرہانے کھڑے باپ کی آنکھوں میں دیکھا تو ان میں سے نکلتے شعلوں نے اسے ساکت کر دیا۔ یعنی وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کسی اور سے منسوب تھا اور وہ اس حویلی میں رہتی تھی۔ اس کی پسند ناپسند سب بیکار تھی، کسی نے بھی اس کی مرضی تک نہیں پوچھی تھی۔ تم بالکل بھی فکر مت کرو، حاذق اس نکاح سے انکار نہیں کرے گا اور انکار کی کوئی گنجائش بھی نہیں تھی۔ وہ اس کی چچا زاد تھی۔ وہ اس وقت حاذق کا فرض ہے کہ وہ اپنے چچا کا سہارا بنے۔ حاذق، آج سے تمہارا بیٹا ہے اور نکاح ابھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی کے پاس وقت کم ہے۔ روح کو پرواز کرنے کی جلدی تھی۔ وہ جاتے ہوئے انسان کی جھولی خالی دامن نہیں بھیج سکتے تھے۔ وہ اپنی اکلوتی بھتیجی کو بے سہارا نہیں کر سکتے تھے۔ حویلی والوں کے دل اور قانون سخت ہوا کرتے ہیں۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو بھی جانتے تھے کہ وہ ٹوٹ کر بکھر جائے گی، مگر اپنا دکھ کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گی، اور اسی طرح کسی دن حویلی کے کسی کمرے میں سے اس کی لاش برآمد ہوگی۔ سوات کے خانزادے اپنے حسن اور تباہیوں کے لیے مشہور تھے اور آج ایک خانزادی کے مقدر میں حاذق نام کی تاہی لکھی جا رہی تھی۔ مگر حاذق کا دل ہمیشہ اس لڑکے کے لیے نرم تھا
انہیں اپنے فیصلے پر یقین تھا کہ وہ خوش رہے گی۔ ہاں، وہ ان کا بیٹا تھا، کمپرومائز کر لے گا، اور کبھی کسی دن محبت بھی امید ہے ہو جائے گی، وہ سب سمیٹ لے گا۔ حاذق نے شعلہ لپکتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ انکار کر دے مگر اس نے نظر چرا لی۔ وہ اپنے باپ کو انکار نہیں کر سکتی تھی، پھر چاہے اس کے ساتھ بعد میں کوئی بھی سلوک ہوتا۔ وہاں پر شخص کی وجہ سے خاموش تھا، اور وہ تھے حاذق خانزادہ کے والد مجاہد خان تھے۔ مجال تھی جو کوئی ان کے آگے اونچی آواز میں بات بھی کر دے۔ ان کا روب ہی کچھ ایسا تھا، اور کچھ اب حاذق کی ماں کے دل میں لالچ بھی آ چکی تھی۔ دلاویز باپ کے حصے کی ساری جائیداد کی اکلوتی مالک تھی، اور وہ اب جائیداد حاذق کو ملے گی۔ پانچوں انگلیاں گھی اور سر کراہی میں تھا۔ اس کے سر پر نہ ماں ہوگی اور نہ ہی باپ ہوگا، تو پھر کس کو شکایت کرتی؟ پڑی رہتی کسی کونے میں، اور ان کا بیٹا اپنی مرضی سے شادی بھی کر لیتا۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی بھی دے رہی تھی، مگر اس کے حسن سے خائف بھی ہو رہی تھی۔ وہ غیر معمولی حسن کی مالک تھی، اتنی کہ رد کیے جانے کے قابل نہیں تھی۔ ابھی تو تم کم عمر ہو۔ حاذق آسٹریلیا جانا چاہتا تھا، اور وہ کئی مہینوں سے اس کا یہ مطالبہ ٹال رہی تھی۔ وہ اسے وہاں پر گوریوں کے بیچ نہیں چھوڑ سکتی تھی، مگر اب وہ اس نکاح کے بعد اسے جانے کی اجازت دے دے گی۔ وہ اسے نہیں روکے گی، اور پھر وہ اس لڑکی کا اچھا علاج کریں گے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا نکاح ہو گیا۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی، باپ کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ انہوں نے اسے دلاسا دیا، میں نے تمہارے لیے اچھا مرد چنا ہے، وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اور وہ واقعی جانتی تھی کہ وہ رحم دل تھا، اس کا خیال رکھتا تھا، مگر وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ اس نکاح سے خوش نہیں تھا۔ وجہ عمر کا فرق تھا۔ وہ اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ وہ اس وقت 17 سال کی تھی، اور وہ 27 سال کا تھا۔ وہ نابالغ تھی، مگر وہ ایک مکمل مرد تھا۔ اب تم گھر جاؤ، آرام کرو، میں جلد تمہارے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام کر نفی میں سر ہلایا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ حاذق نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی اور ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ایک امچور لڑکی سے اس کا نکاح کروا دیا گیا تھا، اور وہ ناسمجھ یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ لڑکیوں کا اس وقت ہسپتال میں رکنا ٹھیک نہیں ہے، مگر دوسری طرف وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس چند گھنٹے ہیں۔ یہ رات، یہ صرف کل کا دن تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا اگلے 1 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، یا اگلے دن کیا ہونے والا ہے۔ بستر پر لیٹا وہ وجود اب بے فکر ہو گیا تھا، مگر وہ اس وقت کو سمیٹ لینا چاہتی تھی جو زندگی میں جلدی سے گزر رہا تھا۔ ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی گھر جائیں گے، پھر چاہے اللہ کوئی بھی فیصلہ کرے، ہم صبر کر لیں گے۔ آپ کی بہت بہادر بیٹی ہے، ہماری فکر نہ کریں، مگر ہمیں اتنی جلدی خود سے الگ نہ کریں بابا۔ اس نے یقین دلایا اور منت کی تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری صابر بیٹی ہو، اور مجھے منع مت کرو۔ نافرمانی کرو گی تو میں خفا ہو جاؤں گا۔ بات مانو، شوہر کے ساتھ گھر جاؤ، اپنی نئی زندگی شروع کرو۔ انہوں نے نرمی سے کہا، اور اس کے دونوں ہاتھ چومے۔ خان کو اشارے سے پاس بلا کر کہا، اسے لے جاؤ اور خود بھی چلے جاؤ۔ آج سے یہ تمہاری ہوئی، اس کا حال اور مستقبل اللہ کے بعد تمہارے حوالے ہے۔ وہ اس سے عمر میں 10 سال بڑا تھا۔ ہر پہلو سمجھنے کے باوجود اس لڑکی پر خفا تھا۔ 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے نکاح کو، اور وہ کزن اور دوست سے خاوند بن گیا تھا۔ اس کے تمام اختیارات کا مالک۔ کاش عمروں میں اتنا فرق نہ ہوتا، کاش وہ پہلے سے کمٹمنٹ شدہ نہ ہوتا۔ ان کی اس حرکت پر حاذق کو ماں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اکیلے دونوں گھر جائیں گے، اور وہ اب محرم بن چکے ہیں۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اگر ان کے درمیان کچھ ہوا تو؟ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر منع کیا۔ ایسے کیسے حاذق گھر چلا جائے؟ یہاں رکے، اس کا حق بنتا ہے کہ بیٹا بن گیا ہے تو فرض بھی نبھائے۔ وہ میٹھی چھری تھی، مگر مجاہد خان نے انہیں سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئیں۔ میں ڈرائیور کے ساتھ دلاویز کو گھر لے جاؤں گی۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر دیور کو دلاسا دیا، مگر مجاہد نے ٹوک دیا، ان دونوں کو جانے دو، اپنے بھائی کے پاس آج کی رات میں رکوں گا۔ انہوں نے فوراً کن لہجوں میں کہا، اور تم گھر جاؤ اور حاذق کا کمرہ صاف کرواؤ۔ دلاویز کی ضرورت کی ہر چیز اس کے کمرے میں ہونی چاہیے، ہر وہ چیز جو تم نے حاذق کے لیے بنوائی تھی۔
اب اسے اس کے کمرے میں رکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دلاویز بغیر حاذق کی حویلی کے دوسرے حصے میں رہے۔ اسے وہ عزت مقام دو جو اس گھر کی چھوٹی بہو کا ہونا چاہیے۔ مجاہد خان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ حاذق نے خفا نظر اپنے باپ پر ڈالی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ بچہ تو نہیں تھا جو ان کی بات سمجھ نہیں رہا تھا۔ اشارے سے انہیں باہر بلایا۔ بستر پر لیٹے وجود نے بے چینی سے بھائی کی طرف دیکھا، جنہوں نے دلاویز کا ہاتھ پکڑ کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ تم اسے لے کر چلو۔ حاذق نے جو بات کرنی ہے وہ عابد کے سامنے ہوگی۔ اس کا جو رشتہ مجھ سے ہے اب وہ عابد سے بھی ہے۔ وہ اس کا بھی بیٹا ہے، اس کے سامنے کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس سے اجازت ہے کہ وہ اپنی بات سب کے سامنے رکھے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی بھی کوئی ضروری بات ہے کہ تم لوگوں کے یہاں رکنا ضروری ہے۔ انہوں نے فوراً کہا۔ ان کے بارے کندھوں کا دباؤ تھا یا پھر ان کا رعب؟ دلاویز کھڑی ہو گئی۔ دل ایک لمحے کو بھی باپ کے سائے سے جدا ہونے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ کل تم دوبارہ آ جانا۔ یہاں اتنے دن عابد نے سروائیو کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کل تک کوئی معجزہ بھی کر دے گا، انشاءاللہ۔ انہوں نے دلاویز کے سر پر ہونٹ رکھے تھے اور اس کا سر ایک سیکنڈ کے لیے سینے سے لگا کر تھپکا تھا۔ ساتھ ہی اپنی بیوی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیا تھا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے، اسے بہو سمجھنے کی غلطی بھی مت کرنا، اور اس کی حق تلفی کے بارے میں بھی کبھی سوچنا بھی مت۔ انہوں نے یہ بات بڑے سخت لہجے میں کہی تھی۔ بستر پر لیٹے وجود کی رگوں میں زندگی کی لہریں دوڑنے لگی تھی، یوں جیسے موت کو شکست دے کر اس کی خوشیاں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے۔ باپ اور بیٹی خاموش نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر وہ واپس پلٹی۔ اس نے جھک کر باپ کے ماتھے پر لب رکھے، پھر ان کے دونوں ہاتھ چومے۔ باپ نے بیٹی کے ہاتھ چومے۔ حاذق نے دل گرفتگی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے بہت زیادہ عزیز تھی، مگر اس طرح سے نہیں۔ وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ شروع سے ہی اسے عزیز تھی، مگر اب وہ اس کی تکلیف کی وجہ بن رہی تھی۔ اچھا، وہ اس سے بات کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سمجھ جائے گی۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، وہ اسے کسی اچھے مرد کے حوالے کر دے گا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی بات مانتی آئی تھی، اس کی عزت کرتی آئی تھی، وہ مان جائے گی۔ اس نے خود کو تسلی دی تھی، بھاڑ میں جائے ساری دنیا، وہ اس کے لیے بہت اچھا مرد تلاش کرے گا۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں سوچا تھا۔ وہ باہر نکل گئی، بار بار پلٹ کر وہ باپ کو دیکھتی۔ حاذق نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس نے ایک نظر اس کو دیکھا، اور پھر بند ہوتے ہوئے دروازے کو، اور پھر حاذق نے اس سے نظر چرانا دیکھا تھا۔ وہ اس سے نظر چرا رہی تھی، حالانکہ وہ کبھی اس سے نظر نہیں چراتی تھی۔ یہ شاید نکاح کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، یا پھر وہ بھی اس سے شرمندہ تھی۔ اچھا ہے وہ شرمندہ ہے تو اسے پتہ چلے یہ سب غلط ہوا ہے۔ ایک دفعہ چچا ٹھیک ہو جاتے اور پھر وہ اس معاملے سے نکل آتا۔ دروازہ بند ہوا تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے باپ کی طرف پلٹا۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، صاف گوئی سے کہا گیا۔ وہ منہ پھٹ اور بے باک تھا۔ سب جانتے تھے۔ باپ نے بات رد کی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ماں بھی مجھ سے 15 سال چھوٹی تھی، اب مجھ سے پہلے بوڑھی ہو رہی ہے۔ مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ اس بار احتجاج واضح تھا۔ آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتا؟ یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ میں اور وہ بالکل بچی ہے۔ میں اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، اور پھر آپ اسے میرے کمرے میں رکنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ میں یہاں تک خود کو فرشتہ ثابت کروں گا۔ مجھے کچھ وقت دیں، وہ نابالغ ہے، اسے بھی وقت دیں۔ اس نے مٹھیاں بند کر کے کہا تھا۔ مجھے تم پر یقین ہے، باپ سے پہلے چچا نے کہا تھا۔ اعتراض رد ہوا اور اسے فرشتہ سمجھ لیا گیا، اور شور سے زیادہ اپنی بیوی کے احساسات اور جذبات کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ تمہاری دسترس میں ہے، اسے آبگینہ سمجھ کر سمیٹ لینا، اسے توڑنے کی کوشش مت کرنا۔ میری بیٹی بہت نازک ہے، میرے پاس کوئی اور آپشن ہوتا، کاش میرے پاس کوئی اور آپشن ہوتا تو میں تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کرتا۔ انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو بڑے بھائی نے فوراً بات کو مکمل کیا۔ وہ تب بھی تمہارا ہی چنتا، کیونکہ یہ فیصلہ اس نے نہیں بلکہ میں نے کیا ہے۔ انکشاف اس کے پیروں کی زنجیر بن گیا تھا۔ وہ احتجاج کرتا بھی تو کس سے کرتا؟ جنہوں نے وہ فیصلہ خود کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس کے لیے کوئی سہارا تلاش کرو۔ میرے لیے تم سے بہتر آپشن نہیں تھا۔
میں نے تمہارا نام اس کے سامنے رکھ دیا اور یہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول کر لیا۔ اب وہ ایک جتاتی نظر اس پر ڈال رہے تھے۔ وہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اسے بچی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ ہاں، وہ جسمانی طور پر بچی ضرور ہے، اس لیے اسے نقصان دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ اس کے ساتھ ویسے ہی رہنا جیسے پہلے تھے، اس کی ہر فرمائش پوری کرنا جیسے پہلے کرتے رہے ہو۔ چھپ کر آدھی رات باہر لے جاتے تھے، اب تم محرم ہو تو چھپنے کی یہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اجازت بھی مت لینا۔ وہاں احسان کیا جا رہا تھا۔ مجاہد خان نے بیٹے کے کندھوں پر اب دباؤ ڈالا تھا۔ اس کے دل پر بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اس کے ساتھ زبردستی مت کرے بھائی جان، اسے وقت لینے دیں، تب تک دلاویز اپنے نانوں کے گھر رہ لے گی۔ انہوں نے ٹوک دیا تھا۔ وہ کیسے اپنی بیٹی کا رد کیا جانا دیکھ رہے تھے۔ میں اسے رد نہیں کر رہا چچا جان، وہ واقعی بہت سمجھدار اور اچھی لڑکی ہے، لیکن ہم دونوں میں عمروں کا بہت زیادہ فرق ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے، وہ مجھے برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں اس کے ساتھ کمرے میں فرشتہ بن کر نہیں رک سکتا۔ مجھے انسان ہی سمجھے خدا کے لیے۔ میں ظالم بنا تو آپ لوگوں کے حصے میں بھی وہ گناہ آ جائے گا۔ اس نے کندھوں کے بارے کو پڑے ہٹا کر چچا کے ہاتھوں کو پکڑا تھا، یوں جیسے التجا کر رہا ہو یا پھر ان کے دل میں ڈر ڈالنا چاہتا تھا۔ باپ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کتنا بے شرم بیٹا ہے، کاش ہاتھ میں چلو بھر پانی ہوتا تو اسے ڈوبنے کو دیتے۔ بستر پر موجود وجود کی آنکھوں میں مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ میری بیٹی ہے حاذق، اسے محبت سے چھونا، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، وہ سب برداشت کر لے گی۔ وہ میری دوست ہے، میں جانتا ہوں اس کے جذبات، میں نے اس کو وہی دیا ہے جو اسے چاہیے تھا۔ وہ تمہارے علاوہ اپنے اوپر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کرے گی، اس نے زیر لب بھربھرا کر کہا تھا، اور پھر حاذق کے کانوں میں انکشاف انڈھیل کر اس کا چہرہ دیکھا۔ مجاہد خان نے دانت پیسے تھے، وہ مزید یہ گفتگو نہیں سن سکتے تھے، مگر وہ مجبور تھے۔ میں اسے چھونا حرام سمجھتا ہوں، میں اسے حرام کر لوں گا، اس سے اس کی یہ خوشی چھین لوں گا، اس نے غصے میں کہا۔ حاذق، انہوں نے ہاتھ جوڑے تھے، مجاہد خان کے آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیے تھے۔ مشینوں کی ٹک ٹک تیز ہوتی تھی۔ حاذق کا سانس اٹکا تو مجاہد نے ڈاکٹرز کو بلایا۔ حاذق، وعدہ کرو تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ وہ پوچھ رہے تھے مگر وہ بے جان ہو گیا تھا، آنکھوں میں نمی چھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ حاذق بستر پر لیٹے وجود کے پاس کھڑے بے جان وجود کی طرح تھا۔ وہ اس رات مجاہد خان دلاویز سے وعدہ کیا پورا نہیں کر پائے گا تھا۔ مشینوں کی آواز ساکت ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے آکسیجن ماسک اتار کر پیروں کے انگوٹھے باندھے اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کپڑا ڈال دیا۔ دلاویز یتیم ہو گئی تھی۔ دلاویز کی نظروں میں باپ کی یہ سب سے بڑی خواہش مکمل ہو گئی تھی۔ دلاویز اس کے سینے پر سر رکھ کر رو رہی تھی۔ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہمیں مت بھیجیں، ہمیں مت جانے دیں، وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ دلاویز جانتی تھی وہ چلے جائیں گے اور اس طرح کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ماں بھی دلاویز کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یتیم ہونے سے پہلے یتیم کر دیا جانا، کوئی دلاویز سے پوچھے۔ دلاویز کو اس رات اس کی نانو اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی، اور پھر جب ممی گھر واپس آئیں تو اپنے پیروں پر چل کر نہیں بلکہ اس منحوس گاڑی میں آئی تھی، اور بابا بھی اس منحوس گاڑی میں آئے تھے۔ وہ ایمبولینس کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ انہوں نے اس کا چینکتا چلانا وجود حاذق کے حوالے کر دیا تھا، جس نے اب اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ اس لڑکی کے جذباتی پن نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی۔ وہ اپنے سے ایک اتنے بڑے لڑکے سے محبت کرتی تھی، اور اس نے یہ بات اتنی دھڑلے سے اپنے باپ سے بھی کہہ دی تھی، اور اس کے باپ نے اسے کیا سمجھا تھا؟ کوئی بکاؤ یا بیکار مال جو اپنی بیٹی کے حوالے کر گیا تھا۔ اسے نفرت ہو رہی تھی۔ جنازہ اٹھ گیا تھا، وہ روتی رہی، چلاتی رہی، تکلیف میں تھی، صدمے سے بار بار بے ہوش ہوتی جاتی، جاگتی سوتی۔ اب اسے کسی بھی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ کون حاذق، کون دلاویز؟ وہ تو صرف مر جانے والے کے لیے رو رہی تھی، وہی اس کا کل سہارا تھا۔ حاذق اس کا متبادل نہیں تھا۔ یہ فیصلہ ابھی وقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کفن، دفن اور تمام انتظامات نے اسے تھکا کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ ہر سوچ کو ذہن سے نکال کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال وہ اس مسئلے کا کل دیکھے گی یا پھر کسی اور دن۔ وہ دلاویز کا دکھ سمجھتا تھا، اس لیے اپنے دکھ کو تھپک کر سلا دیا اور اسے وقت دیا۔ وہ ذرا سنبھل جائے تب وہ اس سے بات کرے گا۔ وہ ہمیشہ سے اس کی بات مانتی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی جب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا
تو اس نے اپنے کمرے میں اپنے باپ کو نکلتے دیکھا۔ ایک دم قدم جیسے سست ہو گئے۔ وہ اسے دیکھ کر ہینڈل کو نرمی سے گھماتے ہوئے باہر ہی رک گیا۔ بہت زیادہ رو رہی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا۔ حاذق، میں نے ایک مرتے ہوئے شخص سے یہ وعدہ کیا ہے، اور یہ وعدہ آج کا نہیں کیا، یہ سالوں پہلے اس کی ماں سے بھی کیا تھا۔ اس رات ہاسپٹل میں اس نے اسے میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اپنی بیٹی کو مجھ سے لے لے گی۔ اگر وہ نہ آئی تو بھی میں اس کا خیال رکھوں گا۔ میں نے اسے وعدہ کیا تھا، لیکن اس رات میں جانتا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گی، اس لیے میں نے اس بچے کو اس کی نانی کے حوالے کر دیا تھا، یہ کہہ کر یہ ہمارے خاندان کا خون ہے، اس سے جلدی یا بدیر ہمارے پاس آنا ہے۔ 5 سالوں تک وہ ان کے پاس رہی تھی، اور ان 5 سالوں میں نے اپنے بھائی کو بے چین دیکھا۔ اس کے آنے کے بعد وہ کافی حد تک سنبھلا۔ اسے دیکھ کر مشکل ہی سہی، مگر اس نے جینا شروع کر دیا تھا۔ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہا تھا۔ اگر اسے جگر کی بیماری نہ ہوتی تو وہ شاید بچ جاتا۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو کوئی اور توڑ ڈالے۔ اس نے زندگی میں بہت دکھ جھیلے ہیں، اگر اسے مزید دکھ دیا تو تمہارا اور میرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ شانوں پر دباؤ ڈالتے اس نے تحکم سے کہا۔ اس نے دانت پر دانت جما کر ساری بات سنی۔ آپ میری زندگی کا فیصلہ اس طرح نہیں کر سکتے بابا، اور وہ اس وقت مجھے اپنے کمرے میں نہیں چاہیے۔ اس نے سختی سے کہا، تم جاؤ گے، اس سے نرمی سے بات کرو گے اور اسے اس کا حق بھی دو گے، ورنہ کل صبح قانون کے کاغذوں میں تم یہاں سے نکال دی جاؤ گے۔ تم اسے بیوی نہیں مانو گے تو میں حلفیہ بیان دوں گا کہ تمہیں اپنے خاندان اور جائیداد سے آگ کا بیٹے اور بھی ہیں، مگر عابد میرا لاڈلا بھائی تھا، اس کی نشانی صرف ایک ہی ہے۔ انہوں نے اس کے الجھے ہوئے بالوں کو درست کیا، اور الجھ تو وہ خود بھی گیا تھا۔ وہ اسے یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑا، پورے قد سے جیسے گرنے کو بیتاب تھا۔ اس نے مشکل سے ہینڈل پر رکھا ہاتھ۔ اندر بیٹھی عورت اس کے لیے قیامت بن چکی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں سکتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل ہو چکی تھی۔ وہ اندر گیا تو وہ اس کے بیڈ پر بڑے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی، انگلیاں آپس میں مروڑنے لگی، جیسے اپنی پوزیشن سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ چند لمحے ہیں وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا، پھر وہ غصے سے بولا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اپنے سے 10 سال بڑے مرد پر نظر رکھتے ہوئے، بچی ہو، کم سے کم اپنی عمر کا لحاظ تو کیا ہوتا۔ اگر تم سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو اپنے باپ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے نہ صرف ان سے کہا بلکہ میرے باپ سے بھی۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسی عورت شامل ہو چکی ہے جس کو میری نرمی سے بات کرنا، میرا ترس کھانا غلط فہمی میں مبتلا کر گیا۔ وہ لفظوں سے اسے توڑ رہا تھا۔ وہ منہ کھول کر کچھ کہنا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کہو کہ یہ سب جھوٹ ہے، میں تم سے سننا چاہتا ہوں کہ تم نے میری نرمی کو غلط فہمی نہیں سمجھا تھا۔ وہ اب اس کے شانے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس نے نہیں سمجھا تھا، وہ بس اس کے لیے خاص تھا۔ اس نے یہ بات باپ سے کہی تھی، محبت انہوں نے خود تلاش کر لی تھی، مگر انا اڑے آ گئی تھی۔ ہٹ دھرمی سے یہ کہہ دیا، ہاں سمجھا، ہم نے غلط، اب ہمارا حق ہے، آپ ہمارے ہی کرتے ہیں۔ محبت کوئی جرم نہیں کیا اب وہ بھی اس طرح چلائی؟ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی بڑی نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ حق کی بات مت کرو، تمہیں میں بتاؤں میرا حق کیا ہے؟ آپ ہمیں چھوڑ نہیں سکتے، ہم ابھی اس تعلق کو نہیں سہ سکتے۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی۔ ابھی تو تم نے کہا تھا مجھ پر تمہارا سب سے زیادہ حق ہے۔ حاذق، محبت کو رسوا مت کریں، تم محبت کی بات مت کرو۔ دلاویز، تم نے دوستی کا خون کیا ہے، اپنی اور میری عمر کا لحاظ کرتی۔ محبت عمر نہیں دیکھتی اور نہ ہی کی جاتی ہے، ہمیں بھی ہو گئی، لیکن غلط انسان سے ہوئی۔ وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹ رہی تھی۔ وہ انتقام لینے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ ہم پر رحم کرو حاذق، ہم آپ کی دوست ہیں دلاویز۔ 17 سالہ یتیم لڑکی کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ اس کی کلائی تھام کر اسے قریب کر چکا تھا، اتنا کہ اس کی نازک ہڈیاں اس کی گرفت سے چٹک گئیں، کمر لگتا تھا ٹوٹ گئی۔ دلاویز خانم، کاش تم نے رحم کیا ہوتا اور اپنی یہ زبان بند رکھی ہوتی، مگر کیا ہے؟ مجھ پر بڑا پریشر ہے کہ تمہیں حق دے کر تمہارا دل خود سے لگا لوں۔ میں وہی کر رہا ہوں۔ وہ اس کی گردن پر قافیت کے نشان چھوڑتا بولا،
وہ کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی۔ وہ چند گھنٹے پہلے یتیم ہوئی تھی، اب اپنے ہی مرد کی فاقیت کا نشانہ بن رہی تھی۔ حاذق کو ترس نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بامشکل دور کرتے ہوئے دھکا دیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے دوبارہ پکڑ کر دبوچ لیا۔ اس بار وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا، دوپٹہ گر گیا تھا، بال بکھر گئے تھے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر ہوش میں ہوتی تو دیکھتی وہ بدلہ بھی کس نرمی سے لے رہا تھا۔ اس نے کمر کو زور سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس پر ظلم نہیں کر پا رہا تھا۔ دلاویز نے اس کے سینے پر ناخن گھاڑے۔ مت کرو مجھے، جانور بننا دیکھ نہیں پاؤ گی۔ آپ بھی ہم سے دور رہیں حاذق، ہمیں آپ کے وجود سے نفرت ہو رہی ہے۔ آپ آخر مرد بھی ہوں، تب بھی دلاویز آپ کو رد کر دے گی۔ اس نے حاذق کو کہا، اب دیر ہو چکی ہے۔ حاذق ہی پہلا اور آخری ہے۔ میں اپنی بیوی اب کسی کو نہیں دوں گا، اور ہاں، اپنی کمٹمنٹ بھی پوری کروں گا۔